جی اس وقت جو ہے ہم جو سپر مشائخ میں ہم لوگ آگے ہوئے ہیں اور یہ زبیر صاحب بتائیں گے ان کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں اور یہ جب انیشل ٹریننگ ہوتی ہیں تو کس کس چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے. جی زبیر بھائی پلیز. تو مجھے آج لگ رہا ہے کہ میں ایئر فورس جوائن کر لیا. بس ایسے ہی آپ یہی سمجھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ انسٹرکٹر بیٹھتا ہے. تو یہ ڈوئل کنٹرول ہے, مطلب اسٹوڈنٹ کا کنٹرول سارا یہ انسٹرکٹر کنٹرول کر سکتا ہے. تو یہ آپ کی کنٹرول اسٹک ہے جس سے آپ جہاز کو موو کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ. زبردست ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ کے ریڈر پیڈلز ہیں جس سے آپ جہاز کے یوئنگ موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہمارا دیکھ لیں سارا ایویونکس کا سوٹ ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی اپ گریڈ کیا ہے اپنا, اس کو ہم گلاس کاکپٹ ڈسپلے کہتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی ڈسپلیز آ رہے ہیں وہ آپ کو ابھی گلاس کاکپٹ کی فارم میں آ رہے ہیں. یہ تو بڑا پیارا لگ رہا ہے اس وقت ہمیں. اور یہ ہمارے اسٹینڈ بائی انسٹرومنٹس ہیں, مطلب ہم اگر لیٹ سے ہمارا یہ فیل ہو جاتا ہے تو ایمرجنسی میں ہم ان انسٹرومنٹس مینولی یوز کر کے لینڈ کر سکتے ہیں ایئر کرافٹ کو سیفلی. یار یہ تو بہت آج مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے جو پاکستان کی جو پروڈکٹ ہیں اور پاکستان اتنا زبردست جو 2019 کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہا ہے, یہ ایک ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. اور زبیر صاحب آپ نے بڑا زبردست اور بہترین طریقے سے بریف کیا جو کہ پاکستان کی جو عوام ہوگی بہت کچھ سیکھے گی, بلکہ پاکستان ایئر فورس کی اور زیادہ وہ تعریف بھی کرے گی اور انسپائر بھی ہوں گی. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور آپ لوگوں کا اعتماد ہے ہم پہ, اور کچھ ہمارے بڑوں کی گائیڈنس ہے کہ مطلب انہوں نے ہمیں ویژن دیا, ہم نے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایز اے ٹیم ورک لے کے چل رہے ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا پروگریس جا رہا ہے. ہوپ فلی ہمیں نیئر فیوچر میں اور بھی کانٹریکٹس ملنے کی وہ ہے امید ہے. اس دفعہ ایئر شو میں ایریل ڈسپلے نہیں ہے انفارچونیٹلی, ورنہ لوگ ایریل ڈسپلے کو بہت پسند کرتے ہیں. اور ایریل ڈسپلے کیونکہ میں یہ جانوں گا, یا آپ تو بہتر آپ پروفیشنل ہو, لیکن لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ ایریل ڈسپلے جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں جہاز آپریٹ کر رہے ہیں. جی جی. تو یہ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ایک 4 فارمیشن آئی تھی بلیڈز کی, بالکل بالکل, وہ سملر کیٹیگری کا ایئر کرافٹ ہے جو ہمارا سپر مشاک ہے, پسٹن انجن ہے. تو یہ بھی پرفارم کر سکتا ہے ایوری کائنڈ آف مینوور. اچھا. سو اس کو ایریل ڈسپلے کہتے ہیں کہ آپ جہاز ہوا میں کرتب دکھانا جسے کہتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا, پہلے ہوتا تھا, اس دفعہ نہیں ہو سکا ڈیو ٹو سم ریزن, اینی ریزن, بٹ اس دفعہ صرف اسٹیٹک ڈسپلے میں ہے اور JF-17 بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. تو جو پاکستان کے لوگ, پاکستان کا کوئی بھی اس وقت وہ فلائی نہیں کر رہا ہے, فلائنگ ڈسپلے پہ نہیں ہے ہمارے پاس ابھی فی الحال, صرف اس دفعہ اسٹیٹک ڈسپلے پہ. ہمیشہ اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ JF-17 بھی پارٹیسپیٹ کرتا تھا اور مشاک دونوں ایریل ڈسپلے میں بھی اور اسٹیٹک. لیکن زبیر کیا ہے کہ یہ ویری امپورٹنٹ, پاکستان کے جو پائلٹ ہیں وہ دنیا بھر میں ان کا ایک بڑا لیول ہے, مقام ہے. تو یہ ہمارا یہ لوگ تو انسپائر ہوتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز سے, کیونکہ یہ تو ایک کھڑا جہاز ہے جس کو دیکھ کے لوگ جو محظوظ نہیں ہو سکتے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے. لیکن اگر یہ اڑے گا یا کچھ ایسے ہمارے جو جہاز اڑ کے کرتب دکھاتے ہیں تو اس سے ہمارے پاکستان کے جو پائلٹس ہیں اس کی اسکل بھی شو ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پائلٹس کی اسکل تو ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کے لوگ اس کو ایکنالج کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جو 27 فیبرری کو جو حسن صدیقی اور دوسرے نعمان علی خان نے جو پرفارم کیا, تو پائلٹس کی سکلز کے تو کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ایریل ڈسپلے سے جہاز کی کیپیبلٹی تو شو ہوتی ہے, بٹ یہ وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ محظوظ ہونا چاہتے ہیں. ایز اے اسٹیٹک ڈسپلے ایئر کرافٹ یا ہمارا جو اندر اسٹال ہے, ہمارا کام ہے یہاں پہ ہم نے اپنے لیے کسٹمر ڈھونڈنا. تو اگر ان اے سینس ایز اے بزنس کے لیے تو اسٹیٹک ڈسپلے از آلسو گڈ انف, بٹ اف ایریل ڈسپلے ہوتا تو وہ دیٹ ول بی این ایڈیشنل فیچر. نہیں سر دیکھیے, میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ ایک, کیونکہ ہم لوگ بھی انٹرنیشنل لیول پہ رہ رہے ہیں تو ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈسپلے پہ چیز ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر سکتا ہے. تو یہ بڑا ضروری تھا میرے خیال میں, یہ پارٹ ہی بڑا ضروری تھا جو ہم نے اسکپ کیا, کہ اگر ہمارا ایئر ڈسپلے ہوتا تو لوگوں کو میرے خیال میں بریف کرنے سے زیادہ ان کو ایزی سمجھ آ جاتی. اس کے بارے میں آپ بتائیں. نہیں, وہ تو جہاز کی کیپیبلٹی پرفارم کرنے سے نظر آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بٹ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے پوٹینشیل بائرز ہوتے ہیں نا, ان کو جب وہ آپ سے جہاز خریدتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایئر شو میں پرفارم کریے ہوئے دیکھا اور وہ آپ کو آ کے دیکھ لیں. ہماری ساری ہمارے جو جہاز ہیں یہ مور دین 1 ملین آورس آل اوور دا ورلڈ فلائی کر چکے ہیں. تو ایسا نہیں, یہ میں پرٹیکولرلی اس سپر مشاک کی بات کر رہا ہوں. آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے کتنے کسٹمرز ہیں, تو لوگ تو دیکھ تو رہے ہیں اس جہاز کی پرفارمنس, اور یہ مختلف ملٹریز یوز کر رہی ہیں, سول میں بھی یوز ہو رہا ہے. تو بالکل صحیح بات ہے آپ کی, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایریل ڈسپلے ہوتا تو وہ ایڈیشنل فیچر ہوتا, بٹ
ایسا نہیں ہے کہ ایریل ڈسپلے نہیں ہے تو اس جہاز کی کیپیبلٹی کو لوگ جانتے نہیں ہیں. جو پوٹینشیل بائر ہے وہ جب آپ ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ چھوٹی 10 روپے کی چیز ہے میں جا کے خرید لوں. یہ کاسٹلی آئٹمز ہیں تو لوگ پورا اسٹڈی کر کے اور پورا اس کا فیزیبلٹی لے کے پھر اس کے بعد ہی اس کو پرچیز کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ٹرکش نے یہ بائی کیے ہیں ہم سے ایئر کرافٹ, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہم سے مطلب کچھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن کے اوپر, ہمارے ایئر کرافٹ نے کمپیٹ کیا ہے باقی ایئر کرافٹ کے ساتھ. زبردست. تو مطلب آپ دیکھ لیں یورپ میں امریکہ میں کتنے اس کیٹیگری کے ایئر کرافٹ بنائے جا رہے ہیں لوگ, بٹ ہمارے ایئر کرافٹ نے کمپیٹ کیا ان کو اور اس کے بعد یہ ہم ون کیا اور ہم نے وہ ٹینڈر ون کیا ان کا. سر یہ تھینک یو سو مچ زبیر, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہمیں اور ہمارے ویورز کو. کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جس طرح سے زبیر بتا رہے اپنے ملک کے اس پروڈکٹ کے بارے میں کہ اس پروڈکٹ کو بنا لوگ دیکھے بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں اور اس پہ انحصار کرتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور ہمیں اپنی جو فورسز ہیں ان پہ ویسے فخر ہے, پراؤڈ ہے کہ آج پاکستان جو بھی اسٹیبل ہے ان فورسز کی وجہ سے ہے. تو ہمارا سیلوٹ بھی ہے اور ان کی جو کاوش اور جو پاکستان بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن رکھا, ہم اس کے بے حد ہم ان کو خراج تحسین بھی دیتے ہیں. تھینک یو زبیر, آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا, نیوز ٹائم کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.